حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اور پھر اس قدر حضور نے تحریک چلائی غلاموں کی آزادی کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں، بہت امیر آدمی تھے، اپنا پیسہ خرچ کر کے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے دنیا میں تصور ہی نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیسہ لگا کر حضرت بلال حبشی، ایک غلام تھے جن کو امیہ بن خلف مکے کا سردار مارتا تھا، اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے ابو بکر صدیق کو کہا، انہوں نے پیسہ لگایا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی مدینہ یہودیوں کے قبضے میں تھے اور رسول اللہ نے چندہ اکٹھا کر کے اس غلام کو آزادی عطا کروائی۔ اس سے پہلے تو مثال ہی کوئی نہیں۔ تو یہ غلام، یہ گرے ہوئے پسے ہوئے لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مسیح صرف اور صرف دین محمدی ہے، یہ لوگ ہمیں انسان سمجھتے ہیں، یہ ہمارے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، ہم پر ظلم برداشت نہیں کرتے، یہ ظلم و جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ظالموں کے گریبان کو پکڑتے ہیں اور یہ اپنا پیسہ خرچ کر کے ہمیں کھلاتے پلاتے اور پہناتے ہیں، لہٰذا یہی حق ہے اور ہم اسی کو تسلیم کریں گے۔ تو بغیر کسی دباؤ کے اپنے دل کی آواز سے دنیا کے غریب لوگ اور مزدور لوگ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور معاشرے میں زیادہ تر لوگ غریب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، پسے ہوئے، دبے ہوئے، فقیر، وہ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ تو اکثریت جب اسلام میں آئی، دن بدن ہمارے نبی کا حلقہ بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ لوگ نبی کے اشاروں پر گردنیں کٹاتے تھے، یہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے، یہ دین اسلام کا پرچار اپنے دل کی آواز سے کرتے تھے اور 24 گھنٹے در رسول پر بیٹھے رہتے کہ حضور جو بھی بات فرمائیں ہم سننے کو تیار ہیں۔ تو پھر اس وقت انہی لوگوں نے، آپ دیکھ لیں، مکہ کی چودراہٹ کا چند سالوں میں خاتمہ کر دیا، ورنہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو غلامی رسول میں بہت دیر سے آئے۔ ابتدا آپ پڑھ لیں، اب اسلام نے کیا عزت دی غلاموں کو، کس قدر اونچا کیا، آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ یہی بلال حبشی جو مکہ کی سرزمین پر مارے گئے، گھسیٹے گئے، لہو لہان کیے گئے، زخمی کیے گئے، دنیا کی کوئی عدالت ان کو انصاف نہیں دلا سکتی تھی، اور وہ ان کا سردار کہتا میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، میری مرضی میں اسے ماروں، بھوکا رکھوں، اس کو ذبح کروں، اس کو کوئلوں پہ لٹاؤں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے، یہ میری ملکیت ہے، میں نے پیسے سے خریدا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے یہ بھی ایک انسان ہے، یہ بھی اولاد آدم میں سے ہے، اس کو بھی درد اور تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے۔ یہ سوچ ان لوگوں کے ہاں کوئی نہیں تھی، اور جتنا سرداری اور قبائلی نظام تھا ان کے دماغوں میں یہ سوچ تھی ہی نہیں۔ اور اس ماحول میں میرے رسول کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھی پھر جماعت کی شکل میں ایک آواز بنے۔ ان غلاموں کو ایک کرن نظر آئی، انہوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا، ان لوگوں نے انسانیت کو احترام دیا اور اپنا پیسہ خرچ کر کے ان کو آزادیاں عطا کی۔ پھر ایک وقت آیا، اسی جابرانہ نظام کے خلاف یہی کمزور لوگ کھڑے ہو گئے، اور پھر اتنی شدت سے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے مکہ کی کایا کو پلٹ دیا، دین اسلام کا نظام قائم کر دیا۔ انہوں نے مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی، انہوں نے جزیرہ عرب میں سرداری نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ یہیں تک نہیں رکے، یہ لوگ عرب سے نکلے اور دنیا کی سپر پاور ایران کو جا کے للکارا، ان کے لشکروں کے لشکر اس شہر میں داخل ہوئے اور وہاں کے وقت کے بادشاہ کو زمین بوس کر دیا، وہاں کے دارالحکومت مدائن پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا۔ اور عجیب اللہ کی قدرت کہ اسی مدائن جو دارالحکومت تھا دنیا کی سپر پاور کا، فارس اور ایران کا، اس پر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے جو گورنر لگایا وہ وہی سلمان فارسی تھا جس کو صحابہ نے چندہ جمع کر کے مدینہ میں یہودیوں کی غلامی سے آزادی عطا کروائی تھی۔ اور یہی بلال جو مکہ میں مارا اور پیٹا گیا، یہی بلال حبشی دور خلفائے راشدین میں ملک شام کا گورنر بن گیا۔
یہی ابو ہریرہ جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، واقعات موجود ہیں، رستے میں کھڑے ہیں، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، پوچھیں کیوں کھڑے ہو، میں کہوں بھوک بہت لگی ہے، تاکہ کچھ کھانے کا اہتمام ہو جائے۔ اور حضور جب تشریف لائے، پوچھا ابو ہریرہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر بند ہے۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا کہ غلام تو نے ایک کپڑا بند ہے اور میں نے ایک پتھر اور میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، تو نے اگر کھانا ایک دن سے نہیں کھایا تو میں نے 2 دنوں سے کوئی نہیں کھایا، غربت کا یہ عالم۔ اور آپ ان کو ساتھ لے گئے اور پھر صحابہ کے گھروں میں آواز لگوائی، کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تو بھجوا دیں۔ دودھ کا پیالہ آیا اور آپ نے مجمع میں موجود تمام صحابہ کو وہ دودھ پیش کیا، حضرت ابو ہریرہ کو دیا کہ دائیں طرف سے شروع کرو۔ اب ایک پیالہ ہے اور سینکڑوں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، غربت کا عالم ہے، اور آپ خود بھی حاجت مند ہیں، لیکن آپ نے از خود اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، آپ نے اس طرح اس قوم کی تربیت کی کہ اس طرف سے پلانا شروع کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پریشان کہ بھوک تو مجھے لگی ہے، پیالہ بھی ایک ہے اور مجھے ہی کہہ رہے ہیں ادھر سے پلاؤ، یہ تو پہلے ہی شخص سارا پی جائے گا۔ اب ایک طرف سے شروع کیا اور ایک نے پیا، پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے، نگاہ نبوت اس پہ پڑی، اللہ نے دودھ میں ایک معجزہ ظاہر کر دیا، اور اس طریقے سے دوسرے نے، تیسرے نے، یہ درجنوں لوگ پیتے پیتے، غالباً 70 لوگ ہوں گے، مجھے صحیح تعداد ذہن میں نہیں رہی، اب اس پوری مجلس نے پی لی، لوگوں کے پیٹ بھر گئے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، میں نے پینا شروع کیا، رسول اللہ نے پھر بھی نہیں پیا۔ آپ اپنے شاگردوں، ساتھیوں، دوستوں، کمزوروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ نے انسانیت کا احترام سکھایا ہے، آپ نے عورتوں کا احترام سکھایا، آپ نے بچیوں کا احترام سکھایا، آپ نے غلاموں کا احترام سکھایا، آپ نے دنیا کو بتایا انسانی اقدار کیا ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے نفس اور میں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، میں خود محتاج ہوں، اس وقت بھوک ہے، لیکن میں اپنی ذات کو پیچھے کرتا ہوں۔ اور آپ نے اپنے ان ماتحت شاگردوں، کمزوروں کو، جو آپ ہی کی وجہ سے آج دنیا میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، آپ نے ان کو ترجیح دی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا پیو، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، میں نے کہا یا رسول اللہ پی لیا، فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو یہاں تک آ گئے، اب تو اندر گنجائش ختم ہو گئی۔ اب آپ نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور تمام صحابہ کا جو جھوٹا تھا وہ رسول کائنات نے خود پیا ہے۔ تو یوں آپ صحابہ کے دلوں میں چلے گئے۔ اب جب آپ کہتے تھے کہ میں نے اس ملک کی طرف کوچ کرنا ہے، جبر کا خاتمہ کرنا ہے، نظام عدل لانا ہے، کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ یقین جانیں یہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، یہ اپنی اولادوں کو بھی ساتھ کھڑا کر دیتے تھے، یہ اپنے وطن کی بھی قربانی دیتے تھے، یہ اپنا پیسہ بھی بہا دیتے تھے پانی کی طرح،